بالخصوص ہمارے راجہ احتشام صاحب کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ کام پر تعبود ہے، شبیہ تعبود برآمد ہوگا، اس لیے ابتدائی مجلس میں ہی کچھ گزارشات ہیں۔ انشاءاللہ یہ دعا کا کہا گیا ہے، خداوند متعال بحق سید الشہداء اور بحق شہزادہ امن شہزادہ سبز قبا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام صدوں کے سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی ان ہستیوں کے صدقے میں خداوند متعال راجہ احتشام صاحب کی فیملی کو اور ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ خداوند متعال بحق سید الشہداء اور بحق حضرت خاتم الانبیاء اور بحق شہزادہ حسن مجتبی محترمہ نازش شہزاد صاحبہ بیمار ہے، خداوند متعال انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ عالیہ عباس خداوند متعال نے بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں خداوند متعال بحق سید الانبیاء اور بحق شہزادہ یمن صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ احسن عباس خداوند متعال خیر و عافیت سے اسے اس کے گھر میں پہنچائے۔ بحق محمد و آل محمد ابھی خبر مل رہی ہے، ٹی وی پہ دیکھ کے آئے ہیں، کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہے۔ خداوند متعال بحق سید الانبیاء ہمارے ملک کو ان شرور، ان فاسقوں، ان فاجروں، ان ظالموں، ان یزیدیوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ملک کے شیعہ سنی برادران کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان خارجیوں کا کلاکمہ فرمائے۔ بحق سید الانبیاء ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے سلام۔ المتمسکین بولایت امیر المؤمنین وبولایت الائمة المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون ولا یحصی نعماء العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صل على الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد من الله على المؤمنين
اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام معزز المکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت، دو عظیم ہستیوں کی شہادت کی مناسبت میں وصال سید الانبیاء اور شہادت وارث سید الانبیاء، اس لیے مقام افضلیت میں بھی اور مقام ادب و احترام میں بھی مقام سید الانبیاء مقام کلیت ہے۔ تمام ائمہ کی نسبت جو مقام کلیت حاصل ہے وہ سرکار دو عالم کو حاصل ہے، بلکہ اس کائنات اس ہستی میں جو خلقت اول ہے، جو نور اول ہے، جو حقیقت اول ہے، وہ حقیقت محمدی ہے۔ بابا دے بلند سلوات اور باقی ائمہ اسی حقیقت محمدی کے جلوے، بے شک اسی وجود سید الانبیاء کا تسلسل ہے امامت۔ لہذا مناسب سمجھتا ہوں کہ مجلس کے بھی دو حصے ہوں، ایک حصے میں وہ مقام کل کا ذکر ہو اور دوسرے حصے میں وارث سید الانبیاء شہزادہ امن کا تذکرہ ہو۔ لہذا ایسا مشترکہ آیت کو عنوان قرار دیا ہے گفتگو کو اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ خداوند متعال نے بعثت سرکار دو عالم کو مختلف آیات میں ذکر فرمایا، سورہ جمعہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، مختلف جگہ پر بعثت کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ پر حضرت ابراہیم کی زبان سے جب انہوں نے دیوار کعبہ کو اور وہ بنیادیں کھڑی کر رہے تھے تو دعائیں کی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہی ہے، اور دعا کا تناسب دیکھیں، تسلسل دیکھیں، پس منظر دیکھیں کہ جب دیوار کعبہ بلند کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، خدایا ہم سے یہ عقید سی عبادت قبول فرما۔ اگلی دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں باپ بیٹا کو، مجھ کو اور اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا، ہم اگر تسلیم ہوں تو صرف تیرے سامنے۔ دیکھیے یہ کعبے کو بنانے کا وقت قبولیت دعا تھی، اور اس وقت قبولیت دعا اہم ترین دعا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں ہمیں دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان بنا۔ یہ کون سا اسلام ہے جو ابراہیم و اسماعیل مانگ رہے ہیں؟ ایک ایسی ہستی، ایک خلیل ہے، ایک ذبیح ہے، ایک خلیل اللہ، ایک ذبیح اللہ، اور مقام قرب وہ کہ اللہ نے اپنے گھر کو جب دوبارہ شناخت کروانا چاہا تو کہا ابراہیم و اسماعیل تم بناؤ، وہی کے سائے میں بناؤ۔ تو ایک ایسی ہستی جو اس مقام پر فائز ہو وہ دعا کر رہی ہے ہم دونوں باپ بیٹا کو اپنا مسلمان بنا۔ وہ کون سا اسلام ہے جو ابراہیم و اسماعیل کے پیش نظر ہے؟ چونکہ ایک اسلام قبل از ایمان ہے، وہ ایمان جو قبل از ایمان اسلام ہے وہ
سورہ احزاب کی وہ آیت آ گئی ہو کہ خدا فرماتا ہے جب یہ آراب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لائے۔ خدا فرماتا ہے قل لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے، بل اسلمنا، کہو ہم اسلام لائے۔ یہ اسلام قبل از ایمان ہے۔ وَلَمَّا يُدْخِلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے قلوب میں راسخ نہیں ہوا۔ وہ اقرار لسانی وہ پہلا مرحلہ ہے، اللہ نے اسے بھی اسلام کہا۔ اور یہ اسلام جو ابراہیم مانگ رہے ہیں، کوئی مسلمان تو یہ نہیں تصور کر سکتا کہ یہ اسلام قبل از ایمان ہے، جس کی ایمان کی بلندی یہ ہو کہ اللہ اپنے گھر کی نسبت جسے اپنی طرف دے رہا ہے اس کا معمار اسے بنا دے۔ اب ان کے اسلام کون سا اسلام جو ان کے پیش نظر ہے؟ توجہ فرمائیے، ایک اسلام قبل از ایمان جو اقرار لسانی کا نام ہے، اور یہ اسلام جو ابراہیم و اسماعیل مانگ رہے ہیں یہ اسلام بعد از ایمان ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اسلام جو قبل از ایمان ہے، وہ اقرار کے ساتھ انسان صرف اس دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، لیکن جب اسلام اس کے قلوب میں راسخ ہو جائے تو مومن بنتا ہے۔ لیکن مومن سے بلند مرتبہ کون سا ہے؟ وہ ہے تسلیم محض ہو جانا، صرف اس کے سامنے تسلیم ہونا، اور کسی کے سامنے جب انسان کا قلوب نہ جھکے اسے کہتے ہیں تسلیم محض، تسلیم صرف۔ توجہ فرمائیے، ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں یہ دعا، یا اللہ ہمارے دونوں باپ بیٹا کے دل تیرے سامنے ایسے جھک جائیں کہ اب تیرے علاوہ یہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اب توجہ فرمائیں گے، اس تسلیم محض کا نام ہے عصمت، اسے کہتے ہیں عصمت، جہاں اصلاً اضطراب اور وہ کیفیت جو انسان کبھی گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ جب گناہ کی طرف راغب ہوا ہے، ایمان و اسلام اس سے ضائع نہیں ہوتا لیکن درجہ ایمان گر جاتا ہے۔ جب انسان مومن گناہ کرتا ہے تو درجہ ایمان گر گیا۔ فرما رہے ہیں خدایا ہمیں اسلام کی اس بلندی پہ پہنچا دے کہ جہاں قلوب کسی اور طرف متوجہ ہی نہ ہو، صرف تیرے سامنے ہی متوجہ رہے۔ یعنی یہ جو مقام عصمت تو نے ہمیں عطا کیا ہے، اس مقام عصمت پر فائد رکھنا۔ اب اگلی دعا کیا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں صرف اپنے سامنے تسلیم رکھ۔ ربنا وجعلنا من ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور خدایا ہم باپ بیٹا کی ذریت میں ایک مسلمان گروہ باقی رکھنا۔ یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں خدایا ہم دونوں کو اپنا مسلمان رکھ اور ہماری ذریت میں امتاً مسلمتاً لکا، اپنی نسبت ایک مسلمان گروہ باقی رکھنا۔ اب یہ دعا ابراہیم اگر قبول ہوئی ہے، اور یقیناً قبول ہوئی، چونکہ اللہ نے کہا ابراہیم تیری ساری دعائیں ہم نے قبول کر لی، چونکہ تیری کوئی دعا مصلحت کے خلاف نہیں تھی، مشیت کے خلاف نہیں تھی۔ اللہ نے کہا تیری ہر دعا قبول ہے۔ اگر ہر دعا قبول ہے تو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں میری ذریت میں ایک مسلمان گروہ قیامت تک باقی رکھنا۔ تو اب ذریت ابراہیم میں ایک مسلمان گروہ باقی رہے گا اور ہر دور میں رہے گا، ہر دور میں رہے گا۔ اب اگلی دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، تیسری دعا۔ پہلی ہم باپ بیٹا کو اپنی نسبت
ربنا اے ہمارے رب وابعث فیہم اور اسی مسلمان گروہ میں ایک رسول بھیج دینا منہم جو انہی سے ہو یتلو علیہم آیاتک جو تیری آیات کی تلاوت کرے وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کرے دے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تیری کتاب و حکمت کی تعلیم دے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو عزیز بھی ہے تو حکیم بھی ہے. اگر آپ متوجہ ہیں ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں حضرت ابراہیم نے دعا کے بعد دو صفت اللہ کی بیان کی اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. جب وہاں کہا تھا ہماری یہ دعا قبول کر لے یہ حقیر سی ہماری زحمت کو شرف قبولیت دے دے تو کہا تھا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تو سمیع ہے تو علیم ہے سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے. لیکن یہاں جب بے ست کے لیے دعا کی تو کیا کہا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ تو عزیز ہے تو حکیم ہے. اب اگر میری بات کی طرف متوجہ ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم نے عزیز و حکیم سے پہلے بے ست سرکار دو عالم کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ اللہ کی عزت عزیز ہونے کا اور اللہ کے حکیم ہونے کا تقاضا ہے بے ست رسول. میری بات کی توجہ فرمائی آپ نے کہا وہ عزیز ہے وہ حکیم ہے کہا اس کی عزیز و حکیم ہونے کی مدحیت کا نام ہے بے ست رسول. اب اللہ کے عزیز صفت عزیز کا ظہور ہوا ہے بے ست میں. میری بات نہیں پہنچی. بعض اوقات جو جملے کہہ دیے جاتے ہیں ان تک اس طرح رسائی نہیں ہوتی. عزیز کا معنی عزت والا غالب. اللہ کی صفت عزیز کا ظہور جس میں ہوا ہے وہ ہے بے ست. یعنی بدل تو جملہ رسالت پاک کا اس دنیا میں آنا اللہ کی صفت عزیز کا مظاہرہ ہے. اللہ نے کہا میں عزیز ہوں. اگر میری صفت عزیز کو کامل و اکمل کسی میں دیکھنا ہے تو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں.
فرق یہ پڑے گا اگر ہم یہ مان لیں کہ آ کر بنے تو پھر مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹا کس دلیل پہ کہو گے؟ وہ بھی کہے گا اگر عرب کے صحراؤں میں پیدا ہونے والا آ کر نبی بن سکتا ہے تو عرب میں بننے والا اگر بن سکتا ہے تو یورپ میں رہنے والا کیوں نہیں؟ تو اللہ نے کہا یہ تمہارے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں کہ آ کر بنے گا، یہ تو میرے اختیار میں اب ادھر والا ہوتا ہے ہی نہیں ادھر والا ہے، اسی لیے ادھر والا نہیں، تمہاری تائید نہیں چاہیے، تائید بھی ادھر کی ہے تو معجزہ اللہ کی تائید ہے، اگر نبی ہمارا بنایا ہوتا تو معجزہ ادھر سے نہ آتا، جو فرما رہے ہیں ادھر والے کی تائید ادھر سے نہیں آئی، اس کی تائید ادھر سے آئی ہے۔ اب توجہ فرمائیں گے، ہزاروں سال پہلے خبر دے رہی ہے، خبر ربنا وابعث فیہم رسولا، خدایا وہ رسول جو بھیجنا وہ بھی میری نسل میں بھیجنا، اللہ اکبر، میری نسل میں بھیجنا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر اس کا آنا اعزاز نہ ہوتا، یہ توجہ فرمائی، اگر اس کا آنا اعزاز نہ ہوتا تو ابراہیم کبھی دعا نہ کرتے، اب کہوں کعبہ بنا رہے ہیں اور دعا اس کی کر رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں کہ کعبے سے بڑا اعزاز اس کا میری نسل میں آنا ہے، کہتے ہیں کعبے کو جو عزت دے گا وہ ہے، کعبے کو جو عظمت دے گا وہ ہے، جو کعبے کا کعبہ ہے وہ بھی میری نسل میں بھیجنا، وہ بھی میری نسل میں بھیجنا، ایک نبی کی دعا دوسرے نبی کی دعا نہیں، دعا نہیں، یہ خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، کیا خوشخبری؟ چونکہ میلاد بھی آ رہا ہے، سرکار دو عالم کا ذکر ہے، ایک دلیل دے دیتا ہوں، کیا فرمایا؟ وہ آپ کے ذہنوں میں بھی آیت آ گئی ہے ماشاءاللہ، یہاں قرآن خان دوست آتے ہیں، کس کی خبر ہے اور خوشخبری ہے؟ حضرت عیسیٰ جانے لگے، دنیا سے نہیں اوپر جانے لگے، چوتھے آسمان پہ جانے لگے، زندہ ہے نا بھئی، یہ تو سب مانتے ہیں نا، وہ ہماری طرح زندہ ہے، اس جسم کے ساتھ زندہ ہے نا، تو جانے لگے، کیا کہا؟ انی مبشرن برسول، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، کس کی؟ رسول کی، محمد کی نہیں، میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں رسول کی، یاتی جو آئے گا، کون آئے گا؟ رسول آئے گا، محمد ابن عبداللہ نہیں آئیں گے، رسول آئیں گے، من بعدی میرے بعد، اسمہ اسی رسول کا نام احمد ہے، اسمہ احمد، اسمہ اس رسول کا نام ہے احمد، پہلے رسول کہا پھر نام لیا، پہلے منصب بیان کیا پھر نام لیا، جبکہ ہمارے یہاں نام پہلے لیا جاتا ہے، منصب بعد میں بیان کیا جاتا ہے، تو بتایا کہ اس کے نام سے پہلے اللہ نے اسے منصب دیا ہے، اس کے نام سے پہلے اس کو منصب دیا ہے، فرمایا اسمہ احمد، اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ اچھا کیا کہا؟ مبشرن، میں بشارت دے رہا ہوں، بشارت کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ خوش خبری، خبر نہیں، خوش خبری۔ اب خوش خبری کا اگر آسان کروں، اب اردو میں پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں، لیکن اگر آسان کیا جائے، ایسی خبر جسے سن کے خوش ہوا جائے، یہی معنی ہوگا نا، خوشخبری کا یہی معنی ہے۔ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ایسی خوشخبری دے رہا ہوں جسے سن کے تم خوش ہو گئے، کون؟ جن کے سامنے دے رہے ہیں، اپنے حواریوں کے سامنے دے رہے تھے نا، کہہ رہے تھے اسے سن کے تم خوش ہو گئے، کس خبر کو؟ کہ میرے بعد آ رہا ہے، ابھی آیا نہیں، آنے سے پہلے کہہ رہے ہیں سن کے خوش ہو گئے، تو عیسیٰ نے بتا دیا کہ ابھی وہ آیا نہیں تو خوشی ہو رہی ہے، اگر آئے تو رہنا ابھی تو ان کا وجود انصری آیا نہیں، میں خوشخبری دے رہا ہوں۔ اب اللہ نے عیسیٰ کی زبان سے
ہیں میلاد پہ خوشی منانا کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، بطول کے بیٹے کی زبان سے لکھا ہے، اور اس کی زبان سے یہ خوشخبری ہے جو آج بھی زندہ ہے، جو آج بھی زندہ ہے۔ مقام سید الانبیاء کا حضرت ابراہیم کی زبان سے دعا کہ میری نسل میں بھیجنا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے خوشخبری۔ آپ توجہ فرمائیں، اگلا جملہ اللہ نے کیا کہا؟ دو آیت، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ توجہ فرمائیں، ابراہیم نے کہا دعا کہ یہ مجھے دینا، میری نسل میں دینا، وہ آخری رسول۔ عیسیٰ نے کہا خوشخبری دے رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پہ یہ منت لگائی، یہ احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنین میں رسول بھیج دیا۔ اللہ نے کہا میرے رسول کا آنا یہ تم پر میری منت ہے۔ تو جب اللہ منت لگائے، احسان کرے، آسان کر دیتا ہوں، منت کا معنی نعمت ہے، تو نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے، کفر نہیں۔ آپ سمجھو رسول کے آنے پہ خوشی منانا یہ شکر نعمت ہے، اور اس کو بنا کہنا یہ کفر نعمت ہے۔ اب پتا چلا کہ خوشی وہی منائیں گے جو نعمت سمجھتے ہیں، جن کے لیے رسول نعمت بن کے نہیں آیا۔ ابو طالب عبد المطلب کے لیے نعمت تھا، وہ خوشی منا رہے تھے، اور ابو جہل اور ابو لہب کے لیے یہ نعمت نہیں تھا، اس کے دین کو اجاڑنے آ رہا تھا۔ تو آج بھی جہاں ابو جہل کے پیروکار ہیں، وہاں بدعت کے فتوے ہیں، جہاں ابو طالب کے ماننے والے ہیں وہاں خوشی منائی جا رہی ہے۔ میں نے مومنین پہ یہ منت لگائی، میں نے ان میں یہ رسول بھیج دیا۔ تیسری آیت، چوتھی آیت، هو الذی بعث، میں وہ خدا ہوں۔ اللہ زی جب آ جائے تو اللہ زی کے بعد جتنے آتے ہیں وہ صفت بیان ہوتی ہے۔ اللہ زی ہوتا ہے موصوف، موصوف یعنی جس کی صفت بیان کی جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں، هو الذی، اللہ زی ہے موصوف، باقی سب بعد میں آنے والی صفات ہے۔ هو الذی، یہ موصوف کون ہے جس کی صفت بیان ہو رہی ہے؟ یہ ہے خدا، یہ ہے خدا۔ خدا کہہ رہے ہیں میں وہ ہوں جس نے یہ رسول بھیجا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ رسالت مآب کا مقام بیان ہو رہا ہے، نہ، اللہ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، اللہ نے اپنے تعارف کا ذریعہ رسالت مآب کو بنایا، اور کبھی بھی کمال صاحب کمال کی تعریف نقص و عیب سے نہیں ہوتی۔ میں نے بات کہہ دی ہے، کبھی بھی صاحب کمال اپنے کمال کا تعارف عیب سے نہیں کرواتا۔ اب مجھے اس جملے کی وضاحت کرنی پڑے گی کچھ دوستوں کے لیے۔ اگر ایک عالم ہو، اس کا بیٹا جاہل ہو، تو وہ باپ کبھی نہیں کہے گا میں وہ ہوں جس کا یہ جاہل بیٹا طنز کر سکتا ہے، تعریف نہیں۔ ایسا ہی ہے نا، تو کمال کی تعریف کے لیے بھی صاحب کمال ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا میں کمال مطلق ہوں۔ اب سوچو جسے میں اپنے تعارف کا ذریعہ بناؤں، اگر اس میں کوئی عیب ہوتا تو کبھی نہ بناتا۔ اللہ نے کہا جیسے میری ذات میں کوئی عیب نہیں ہے ویسے میرے نبی میں کوئی عیب نہیں ہے۔
नजर उन्हें ही नहीं आया जिन्होंने मुस्तफा को मुर्तजा से लिया। मुस्तफा का माना भी चुना हुआ, मुर्तजा का माना भी चुना हुआ, और मुर्तजा में उन्हें नजर नहीं आया जिन्होंने मुर्तजा को मुस्तफा से लिया। जिन्होंने मुस्तफा को मुर्तजा से लिया, मुस्तफा बेऐब नजर आए, और जिन्होंने मुर्तजा को मुश्तबा से लिया उन्हें मुर्तजा साहिब कमाल नजर आए। वो भी नेमत, ये भी नेमत। हाँ, उसने वो जो मकाम कुल थे उन्होंने आकर अरब के उन जाहिलों को आलिम बनाया। उस जाहिलियत में गर्क लोगों को, उस जहन्नुम के दरवाजे पे खड़े हुओं को जन्नत की राह दिखाई। जन्नत की राह दिखाई। कैसे दिखाई? कहा मेरे बाद अगर जन्नत चाहिए तो दर ये है। मैंने ऐसे नहीं कहा, दर ये है। कहा मेरे बाद जन्नत में आने के दर ये है। ऐसे तो नहीं कहा ये दोनों जन्नत के जवानों के सरदार हैं। क्यों कहा? कहा ये सरदार है, अगर जन्नत चाहिए तो सरदार इन्हें मानना। और आगे भी कहा अबू हुमा अफजल मिन हुमा, और इन दोनों का बाप इनसे भी अफजल है। ये दर बता रहे थे, ये दर समझा रहे थे, ये दर समझा रहे थे। वो नाना ये नवासा नहीं, मैं रिश्तेदारी नहीं बता रहा। अजीजों वो कुल ये जुज, बेशक बेशक। वो मुस्तफा ये नायब मुस्तफा। कैसा नायब, कैसा नायब। सरकार को पत्थर लगे दुआएं, वो जब, वो सब्र, वो हिल्म, वो इस्तकामत का पहाड़ नजर आया मेरे रसूल। दुश्मन हिम्मतें हार गए, रसालत माफ के पाए सवाब में लंजश न दे नहीं आई, तो जो उसका वारिस था वो भी वैसा ही नजर आया, वो भी वैसा ही नजर आया। कैसा? अजीजों खुदा फरमाता है इन्ना शानिया का हुवल आका, हमने तुम्हें कौसर अता की। वो कौसर कौन है? जनाबे फातिमा है ना। कौसर का माना खैर कसीर। आप दोनों जुमले समझिए, खैर भी कसीर भी। कसरत है माल में नहीं, खैर में। देखो मैं और आप जिसे कसीर कहते हैं वो मेरे और आपके ज़र्फ के मुताबिक है। नहीं मैं आसान कर देता हूँ। मैंने ये, मेरा भतीजा है, मैंने इससे कहा पानी दो, इसने दिया। अगर ये जग भर के ले आए और पूरा जग मुझे दे दे, आप सब भी कहेंगे यार कुछ होश कर, इतना ज्यादा पानी दे रहे हो। तो जिसे आप और मैं ज्यादा कह रहे हैं इसमें एक कतरा खून गिरे नजस होगा। लेकिन हमने तो कसीर कह दिया ना, चूंकि हमारे नजदीक कसीर इतना है ना। हर बंदे की कसरत अपने मुताबिक है, लेकिन जिसे वो कसीर कहे, और कसीर भी खैर में कहे। बस अल्लाह ने कहा मन युतिल हिकमा फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिन्हें हमने हिकमत दी खैर कसीर दिया। अब वो हिकमत है कौन? सरकार ने फरमाया अना दारुल हिकमा व अलीयुल बाबुहा। कहा कायनात का सबसे बड़ा खैर हिकमत है, और कहा मैं दारे हिकमत हूँ। आप जो फरमाएंगे उस दारे हिकमत, उस शहर इल्म को अल्लाह जिसे खैर कसीर बना के दे उसे बतूल कहते हैं। मैंने जो जुमला कहा फिर रब्त नहीं कहा। अब ये खैर कसीर है बतूल, और अल्लाह ने कहा इन्ना शानिया का हुवल आका। अब तेरा दुश्मन हमेशा अबतर रहेगा, अबतर रहेगा, नामुराद रहेगा। कैसे रहेगा? इस वजूद बतूल के सदके। अब बतूल के घर में जो पहला हस्ती आई दुश्मन को नाउमीद करने के लिए, वो है हसन। नहीं आपने बदले नहीं फरमाई। अजीजों रसूल को ताना मिला तो बतूल मिली। अब अगर बतूल पे रुक जाए तो नस्ल आगे नहीं चलेगी, और नस्ल आगे न चले तो आयत का माना नहीं बनेगा कि तेरा दुश्मन अब्तर है। अब कह दूं जुमला कि जो अल्लाह के रसूल के दुश्मन को कयामत तक के लिए नाउमीद कर दे उसे हसन
نہیں ایسے نہیں. میں اور جملے کی وضاحت کرتا ہوں. امام زین العابدین سے لے کر 12ویں تک یہ 9 امام میرے امام حسین کی نسل سے ہے نا عزیزو. اگر ترتیب بناؤ تو ایسے ہی بنے گی نا. جو امام افضل ہے مفضول اس کے پیچھے ہے, اور جب پہلا امام ہے تو دوسرا اس سے آگے نہیں پیچھے ہے نا. اب ترتیب کیسے ہے؟ اگر 12ویں آئیں گے تو عیسیٰ پیچھے, اور اگر 11ویں آ جائیں تو 12واں ان کے پیچھے ہے نا, اور اگر 10ویں آ جائیں تو 11ویں ان کے پیچھے, 9ویں آ جائے تو 10ویں ان کے پیچھے, ایسا ہی ہے نا. 8ویں آئے تو 9ویں ان کے پیچھے, 7ویں آئے تو 6ویں ان کے پیچھے, 5ویں ان کے پیچھے. اب یہ ترتیب بناتے جاؤ, جہاں پہ جا کے یہ ترتیب رکے گی وہ ہے حسین. حسین کے پیچھے 9 امام کھڑے ہوتے ہیں, آگے نہیں جاتے, آگے نہیں جاتے. جہاں 10 امام مل جائیں اور جس کی پشت پہ کھڑے ہو جائیں اسے حسن کہتے ہیں. بس حسن اسے کہتے ہیں جس سے آگے صرف 2 ہستیاں کھڑی ہوتی ہیں, ایک مصطفیٰ ایک مرتضیٰ. بس جو مصطفیٰ اور مرتضیٰ کو چھوڑ کر پوری کائنات کا امام بن جائے اسے حسن کہتے ہیں. آباد بلند اتنی ہستیوں کے پیچھے صرف 2 ہستیوں کے پیچھے کھڑا, 2 کے پیچھے کھڑا. اس سے یہی تو وجہ ہے ادھر حسن آتے ہیں ادھر امام ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. کون؟ امیر المومنین. الحمدللہ الذی جعل فی آل محمد فی آل محمد فی ذریت آل محمد نذیرہ یحییٰ ابن زکریا. کہتے ہیں خدایا تیری حمد کرتا ہوں, تو نے مجھے ویسا ہی بیٹا دیا ہے جیسا زکریا کو یحییٰ دیا. یحییٰ کون ہے؟ ایسے تو نہیں کہا. یحییٰ کے آنے سے پہلے اللہ نے اعلان کیا زکریا جو بیٹا تمہیں دے رہا ہوں وہ علیم ہے, یعنی علم لے کے آئے گا, علم لے کے آئے گا. بتا رہے ہیں کہ یہ آنے والا حسن علم لے کے آیا ہے. کتنا علم اور کیسا علم, وہ تو شواہد النبوہ میں ملا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھ دیا کہ یہ وہ امام ہے جو آغوش مادر میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے. لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا. صلح امام حسن کے بعد کہتے ایک دفعہ معاویہ آیا مدینے میں, مختلف موضوعات پر مختلف لوگوں کو انعام و اکرام دیتا رہا. شام ہو گئی, کہنے لگا حسن ابن علی نہیں آئے, جو بلا کے لاؤ. پیغام بھیجا, اب امام آئے, جب آئے طنز کرنے لگا. کہتا ہے حسن ابن علی آپ اس لیے دیر سے آئے کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے گا. کہا جتنا سب کو دیا ہے اکیلے حسن کو اتنا دوں گا. دیا. اب سامنے وہ ڈھیر ہے, ظاہر اس وقت تو لیکوڈ کرنسی اسی طرح ہی ہوتی تھی, یہ جواہر یہ ہیرے یہ جو درہم و دینار تھے سامنے رکھے. امام نے کہا بس, کہنے لگا. امام نے کہا میں جا رہا ہوں. چلے. امام کے جوتے چند قدم پر تھے, آگے بڑھے. دربار میں سے ایک شخص اٹھ کے جوتے سامنے کر دیا. امام نے جوتے پہنے. کہا ہم کسی کا احسان نہیں رکھتے, یہ جتنا مجھے اس نے دیا ہے سارا تجھے دے رہا ہے. آپ نے پلٹ کر دیکھا, کہا ہندا کے بیٹے تو اور بطول کے بیٹے کی برابری کرے گا. کہا کبھی بھی ہندا کی اولاد بطول کی اولاد کی برابری نہیں کر سکتے. اسی وقت ایک شخص کہتے ہیں کھجوروں کا خرمے کا ایک لایا, اس میں کچھ چیزیں تھی اور بھی. کہنے لگا کہ آپ کے نانا کھجوریں دیکھ کر بتاتے تھے اس کا وزن کتنا ہے. اگر آپ وسیع رسول ہیں تو بتائیں. اب توجہ فرمائیں, شیخ عباس قمی نے یہ واقعہ لکھا. امام مسکرائے, فرمایا اگر اتنا ہی بتاؤں تو تم مجھے کیا مانو گے؟ تم کہو گے یہ تو لے لیا سن لیا. کہا سنو, انا رسول اللہ کانا یخرس قیلا وانا اخرس عددا. میرا نانا صرف وزن بتاتے تھے, میں وزن بھی بتاؤں گا
دشمن اس سے توقع کیا؟ لیکن جب اپنا تانا دے، اور تانا بھی اس وقت مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کی خیر خواہی کے لیے خون جگر پی رہا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں۔ دیکھیں میں نے ایک جملہ یہ خمسے میں کہا، بعض لوگوں کے جسم بڑھ جاتے ہیں، ان کی عقل نہیں بڑھتی۔ وہ لوگ عقل میں بچے ہیں، جسم میں بڑے ہو گئے، معذرت کے ساتھ عموماً ایسے ہی ہے۔ آیت اللہ سید بہودینی، جو بزرگ بہودینی بزرگوں نے کہا جاتا ہے، وہ ایک جملہ کہتے ہیں لوگ پاگلوں کو دیکھنے کے لیے پاگل خانے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا قبلہ اور کہاں جائیں؟ کہا وہاں پر جو پاگل ہے اس پاگل کے پاس عقل نہیں، لیکن انہوں نے کہا ہمارے ارد گرد پاگل ہیں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہا جن کے پاس انسانی اخلاق نہیں، جو منظر سے پیچھے پسے منظر کو نہ دیکھے، جس کی عقل ایک عام انسان جیسی ہو، جس کی آنکھیں دیکھیں دل نہ دیکھے، جس کے پاس بصارت ہو بصیرت نہ ہو، وہ اللہ کی نظر میں انسان حقیقی نہیں۔ ہر دور ہر معاشرے کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے، لوگوں کے پاس بصارتیں ہیں، بصیرتیں نہیں۔ اگر بصیرت ہوتی تو آج طالبان اسلام کا نام لے کے دھوکہ نہ دیتے۔ میری بات سمجھیے گا، میں طنز نہیں کر رہا۔ اگر ہمارے پاس بصیرتیں ہوتی تو آج امت میں اور خود میرے مکتب میں ہر کوئی آنے والا ہمیں دھوکہ نہ دے لیتا۔ ہر نام پر، ہر نشان پر، ہر چیز پہ دھوکہ دے لیتا۔ کیوں؟ ہم ہمیشہ جذباتی ہو کر، احساساتی ہو کر سوچتے ہیں، نظریاتی ہو کر نہیں۔ میری بات سمجھنا، میں نے ایک جملہ ابھی ملتان میں کہا ہے، عقیدت اور عقیدے میں فرق ہے۔ ہم نے عقیدتوں کو عقیدہ سمجھ لیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری عقیدتوں کا جز ہے، عقیدے کا نہیں۔ عقیدتوں کی جنگ کو عقیدے کی جنگ نہ بناؤ، میں نے بات کہہ دی ہے۔ عقیدتوں کی جنگ کو عقیدے کی جنگ نہ بناؤ۔ آپ کی عقیدت دوسرے کی عقیدت سے مختلف ہو سکتی ہے، عقیدہ مختلف نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ عقیدتوں کی جنگ کو عقیدے کی جنگ نہ بناؤ، نہ بناؤ۔ ایک بات، دوسری بات، امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں جو سب سے اہم مرحلہ ملتا ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے امام وقت کی اطاعت کرنا، امام سے آگے نہ بڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ، نہ آگے نہ پیچھے، امام کے قدم پر قدم رہنا ہے، قدم پر قدم رہنا ہے۔ اگر قدم پر قدم رہو گے تو نجات پاؤ گے، ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ امام علم، صبر، استقامت کا نمونہ ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا انی بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں امت میں مکارم اخلاق کو انتہا تک پہنچاؤں۔ توجہ فرمائیں گے، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ جو بیٹھنے اٹھنے کی ہے نا، یہ آداب زندگی ہے، یہ اخلاق زندگی نہیں۔ آداب کا تعلق ہوتا ہے معاشرے سے، اخلاق کا تعلق ہوتا ہے روح سے۔ پیغمبران الہی اخلاقی تربیت کرنے آئے تھے، آداب آپ لیتے ہیں معاشروں سے۔ مثلا میں نے کیسا لباس پہننا ہے، اس کا تعلق اخلاق سے نہیں، آداب سے ہے۔ مثلا معاشروں کے آداب مختلف ہیں، ہر معاشرے میں آپ جائیں ان کے آداب اپنے بیٹھنے کے، اٹھنے کے، لباس پہننے کے۔ آداب کا تعلق جسم سے ہے، اخلاق کا تعلق روح سے ہے۔ اخلاق تین چیزوں کا نام ہے، تین چیزوں کا، قوہ عقلیہ، غضبیہ، شہویہ۔ شہوت، غضب، عقل، ان تینوں قوتوں میں تعادل پیدا کرنے کا نام ہے اخلاق۔ میری بات پہنچی ہے؟ ایسی باتیں بھی سن لیا کریں، بسم اللہ بسم اللہ۔ ایسی باتوں کو سن لینا ہی آپ کی ہمت ہے، چونکہ ایسی باتیں کرنے کی عادت نہیں رہ گئی۔ لیکن الحمدللہ اس مسجد کا یہ ماحول ہے، الحمدللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اخلاق تین چیزوں کا نام ہے، قوت عقل، قوت شہوت، قوت غضب
توازن پیدا کرنا ہے، ختم نہیں کرنا۔ قرآن، اسلام، ائمہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ تم میں غضب ختم کر دے، نہ، غضب ختم ہو جائے تو بزدلی ہے۔ انسان جب اپنی ناموس کا تحفظ کرتا ہے تو وہ جذبہ جو ناموس کے تحفظ پہ آمادہ کرتا ہے اسے غضب کہتے ہیں۔ اگر غضب ہی نہ ہو، غیرت نہ ہو، تحفظ کیسے کرے گا؟ لیکن سنیں، ناموس کے تحفظ سے بڑی شے، قیمتی شے دین۔ اسی لیے اسلام نے کہا ایک مقدس غضب ہے، ایک غیر مقدس غضب ہے۔ اگر ذات کے لیے غصہ آئے تو یہ حیوانیت ہے، اگر دین کے لیے غیرت آئے تو یہ عین اسلام ہے۔ آپ توجہ فرمائیں گے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں جس کا اپنی ذات کے لیے غضب ہے ہی نہیں۔ اب میری بات آج سمجھ لینا، میں طالب علم ہوں، عزیزوں اسے ہدیہ سمجھنا۔ لوگ کہتے ہیں جب علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی ذات کے لیے غصہ نہیں کرتا، علی کے لیے اسلام مہم ہے۔ جو اپنی ذات کو دبا دے، جس کے اپنے غضب پر اسلام غالب آ جائے، اسے علی کہتے ہیں۔ یہ جہاد اکبر کیوں ہے؟ وہ تلوار اٹھانا جہاد اصغر ہے، چونکہ اس نے تلوار اٹھا کے سامنے والے کو مار دیا، وہ سامنے والے کو مارنا ہے، اور یہاں اپنے آپ کو مارنا ہے۔ اپنے اندر سے جنگ مشکل ہے، باہر سے جنگ آسان ہے، اندر سے جنگ مشکل۔ اب سمجھو، جو جہاد اکبر کا امام اکبر بنے اسے حسن کہتے ہیں۔ میں نے بات کہہ دی ہے، جو جہاد اکبر میں وہاں نظر آئے کہ انسانی عقل دب رہ جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ میرا ایمان کا مقام کیا ہے؟ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، زحمت آپ کی ختم کر رہا ہوں۔ میرے ایمان کا مقام کیا ہے؟ وہ جو صلوات ہے نا 12ویں امام پر، اس میں مختلف ائمہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں کہ تو وارث محمد ہے، سولت الحیدریہ، عصمت الفاطمیہ، آگے کیا ہے؟ علم الحسنیہ۔ امام زمان کو وارث علم حسنیہ کہا گیا۔ علم کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں گے، علم کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّ ابراہیم لحلیم۔ ابراہیم، اب میں اس کا معنی کیسے کروں؟ آپ اپنی زبان میں نہ سمجھ لیجئے گا۔ ابراہیم حلیم تھے، یعنی صاحب علم تھے۔ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں جو بشارت اس بچے کی دے رہا ہوں ابراہیم کو، حلیم ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ انشاءاللہ آپ کے لیے مجلس پوری کا یہی جو ہے خلاصہ ہے۔ علم اس جذبے کو کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے کہ آپ کے جذبات و احساسات ایک طرف کھینچے اور آپ کو معاشرے کے اور دین کے مفادات دوسری طرف لے کے جائیں۔ اگر آپ اپنے جذبات و احساسات پر دین کے مفادات کو غالب کرتے تو اسے علم کہتے ہیں۔ جو فرمائی امام حسن علم کا نمونہ ہے، صبر و استقامت کا نمونہ ہے۔ کیسے؟ تمام ماننے والوں کے احجاجات ایک طرف، لیکن امام امت کے مفاد میں دوسری طرف۔ یہ ہے امام کی استقامت۔ اب توجہ فرمانا، خدا کی قسم میں یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں آپ نے سنا ہوگا، میں 5 دن سید الشہداء کا مقام بیان کرتا رہا، لیکن اب یہ جملہ کہنے میں برحق ہوں کہ جو یزید سے لڑے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو یزید کے بھی باپ سے لڑے اسے حسن کہتے ہیں۔ جو تلوار سے یزید کو شکست دے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو مذاکرات سے یزید کے بھی باپ کو شکست دے اسے حسن کہتے ہیں۔ اب توجہ فرمائیں گے، تلوار سے لڑنا
محاذ سے لڑنا اور محاذ ہے. مذاکرات میں دشمن کی چالاکی کو عیاں کرنا ہے. میری بات سمجھنا, مذاکرات کا میدان مشکل ہوتا ہے, لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. 8 سال ایران نے جنگ لڑی, کسی نے سوال نہیں کیا. آج مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ہر کوئی پوچھ رہا ہے کیا ہونے والا ہے. تو دشمن کے ساتھ ایک جگہ بیٹھنا مشکل اس لیے ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں جس سے لڑ رہے تھے آج اسی سے مذاکرات کیوں ہیں. لیکن مذاکرات کے میدان میں آپ کی عقل و فکر و شعور و تدبر کا امتحان ہوتا ہے. بس حسن اسے کہتے ہیں جو عقل و تدبر و تفکر سے بڑی امیہ کے چہرے میں پڑے ہوئے نفاق کے لباس کو اتار دے. نقاب کو اتار دے, اسے حسن کہتے ہیں. نہیں, دنیا نہ سمجھی, لیکن وہ قلم حسن تھا جو چل رہا تھا اور دنیا نہیں سمجھ رہی تھی. کیا پہلی شک میں ہی بتا دیا ہماری اور ان کی جنگ کا مقصد کیا ہے. علامہ شرف الدین جبل عمل کے عالم کیا خوبصورت جملہ کہتے ہیں. کہتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کربلا میں کون جیتا اور کون ہارا, کہتے ہیں صلح حسن پڑھ لو. کہتے ہیں صلح حسن وہ دستاویز ہے جس نے کربلا سے پہلے کربلا کی فتح کا اعلان کر دیا. کیوں؟ کربلا میں جنگ کس پر تھی اسے حسن نے طے کر دیا. پہلی شرط کیا رکھی؟ کہا امیر معاویہ قرآن و سنت پر عمل کرے گا. ہائے ہائے, امام نے بتا دیا میری جنگ بنی ہاشم کے لیے نہیں, میری جنگ قرآن و سنت کے لیے ہے. پہلی شرط کیا رکھی کہ میرا مخالف, یہ علامہ مودودی نے جو خلافت ملوکیت کا پہلا ایڈیشن ہے اس میں یہ صلح کی شرائط تھی, توجہ فرمانا. اس کے بعد جب دوسرا ایڈیشن چھپا خلافت ملوکیت کا, صلح کی شرائط غائب کر دی. نہیں, آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی. بھائی کیوں غائب کی؟ اگر بیعت تھی تو غائب کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے بات کہہ دی ہے. لوگ کہتے ہیں حسن نے بیعت کر دی. اگر بیعت کی ہے تو بیعت کی شرائط ہوتی ہے نا, تو وہ صلح لوگوں کے سامنے تو لاؤ. تو آج بھی حسن کے ماننے والے صلح نہیں چھپا رہے, مخالفین صلح چھپا رہے ہیں. پتا چلا یہ صلح کی شرائط بتا رہی ہے بڑی امیہ ہار گئی, حسن جیت گیا. یہ شرائط صلح تو لوگوں کے سامنے لائے. پہلی شرط صلح کیا تھی میرے نوجوان بھائیوں سنو. شرائط صلح میں پہلی شرط صلح کیا ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل کیا جائے گا. قرآن و سنت پہ عمل کی شرط کس نے رکھی؟ بولے امام حسن نے. ادھر سے تو نہیں آئی نا, ادھر سے آئی نا. تو جس نے شرط رکھی وہی جانتا ہے نا کہ ادھر والے کو نہ قرآن کا پاس ہے نہ سنت کا پاس ہے. تو دنیا والوں دیکھ لو قرآن و سنت کے لیے لڑنے والا کون ہے اور قرآن و سنت سے لڑنے والا کون ہے. قرآن و سنت کے لیے لڑنے والا کون اور قرآن و سنت سے لڑنے والا کون. اب ساری شرائط صلح تو نہیں پڑھتا, دوسری سن لو پھر سمجھ لینا مولا حسن کا مقام کیا ہے. دوسری شرط صلح کیا تھی کہ برسر منبر میرے بابا پر سب کو شتم نہیں کیا جائے گا. یہ لکھی نا شرط میں, صلح کی شرائط میں تھا یا نہیں تھا؟ سامنے والے نے اعتراض کیا نہیں کیا, مانا, اگرچہ عمل نہ کیا. شرط صلح میں تو تھا نا, تو جب منع ہی نہ ہوا تو لکھوایا کیوں؟ امام نے کہا یہ لکھوا رہا ہوں تاکہ قیامت تک انکار نہ ہو. لیکن جو کام ہو نہ رہا ہو اس کو کبھی شرائط صلح میں لکھا جاتا ہے؟ نہیں لکھا جاتا نا, تو لکھا نا. امام نے کیوں لکھوایا؟ امام نے اس لیے لکھوایا کہ سامنے والا دو کاموں میں ایک کرے گا, یا کہے گا میں کرتا نہیں, یا قبول کرے گا. اگر
قبول کرے گا تو کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ سب و شتم. کس پر؟ علی پر. کہا جب یہاں تک پہنچ جاؤ گے نا تو آگے حدیث رسول خود پڑھ لینا. رسالت پاک نے فرمایا من سب علی فقط سب علی. جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی ہے. حسن منوا رہے تھے یہ علی کو گالیاں نہیں دی جا رہی, یہ رسول کو گالیاں دی جا رہی. رسول کو گالیاں دی جا رہی. یہ خاندان رسول کو گالیاں دی جا رہی. کیسا سینہ تھا کیسا ضبط و صبر ہے. ماننے والے یہ باتیں بھی ضرور کرتا ہوں اس لیے کہ ہمیں اپنے مزاج کا پتہ چل جائے. مولا حسن خون جگر پی رہے ہیں ان کے لیے اور ماننے والا آتا ہے آ کر کیا کہتا ہے یا مذلت المومنین, اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. یہ ہے جہالت. جہالت یہاں تک لے جاتی ہے انسان اپنی خیر خائی کو بھی نہیں دیکھتا لیکن جسے کہہ رہے ہیں اس کے دل پہ کیا گزر رہے ہیں. اب کہوں جملہ خدا کی قسم یہ جنہیں پنجتن پاک کہتے ہو ان پنجتن پاک کے دل زخمی تھے. آج کیا کہوں باپ بھی گیا ہے اور بیٹا بھی گیا. بطول کی یتیمی کی شب بھی ہے. خدا کی قسم ادھر رسول کی آنکھیں بند ہوئی اور ادھر بطول پر مصائب کے اب دونوں کا تذکرہ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا اس لیے پہلے سرکار دو عالم کا تذکرہ کر دیتا ہوں پھر شہزادہ حسن کے 2 جملے کہوں گا. آپ کی زحمت ختم, کافی وقت گزر گیا. میرے دوستو یہ روایت شیعہ سنی نے لکھی ہے. کون سی روایت؟ کہ بی بی کی آغوش میں سر ہے سرکار دو عالم کا سر ہے اور ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی. سنیے آپ نے روایت اہل سنت بھی پڑھتے ہیں. بی بی نے کہا بابا سو رہے ہیں. پھر دستک ہوئی. بی بی نے پھر یہی جواب دیا بابا سو رہے ہیں. پھر دستک ہوئی. اب بی بی نے رونا شروع کیا. بی بی کا رونا بتا رہا ہے بی بی کو پتا ہے کون ہے ورنہ روتی کیوں. جب بی بی کے آنسو سرکار دو عالم کے رخ انور پہ گرے آنکھیں کھول کے ایک ہی جملہ کہا بطول میری موجودگی میں نہ رو. بطول میری موجودگی میں نہ رو. بابا جان بار بار دستک ہو رہی ہے. رسول نے کیا کہا کہا بیٹی جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ کسی دروازے پہ دستک دے کے نہیں آتا لیکن یہ تیرے در کی عظمت ہے. بطول تیرے در کا مقام ہے کہ یہ آنے والا دستک دے رہا ہے. اب میں یہ جملہ اشارے میں کہوں گا عزادارو 28 صفر کو اس در پہ اسرائیل دستک دے کے آئے. 29 30 3 دن گزرے تھے کہ اس دروازے پہ کچھ لوگ آئے. میں نہیں پڑھتا اس کے بعد کیا ہوا. فرق اتنا ہے اسرائیل آیا تو دستک دے کے آیا اجازت لے کے آیا لیکن جب 3 دن بعد آئے تو ایسے دروازے پہ آئے
कितने लोग शिरकत करने वाले थे, बनी हाशिम और 7 असहाब, बस इसके अलावा कोई ना था। सरकारे तो आलम का तो जनाजा नहीं उठा, वही दफन किया गया ना जहां वफात हुई थी। अज़ादारों, बाकी आले मोहम्मद की जो हस्तियां हैं उनके जनाजे कैसे उठे? बतूल का जनाजा रात को उठा, रात को उठा, चंद लोग थे। हाँ, तीसरा जनाजा इस घर में मौला अली का जनाजा है, अमीरुल मोमिनीन का जनाजा है, वो भी रात को उठा, कूफे में तारीकी में उठा। आओ अज़ादारों, ये पहला जनाजा है जो दिन की रोशनी में निकल रहा है, दिन की रोशनी में इमाम के साथ पहला जनाजा निकला। बस मैं यही कहूँगा, बतूल तेरी किस्मत, बाबा के जनाजे में लोग आए, तेरा जनाजा रात की तारीकी में हुआ, तेरे शौहर के जनाजे की खबर न हुई। अल्लाह ने तुझे 2 बेटे दिए, तेरे दोनों बेटों के जनाजे जबरदस्त से उठे, जनाजा घर से चला। अज़ादारों, आज एक औरत यतीम हो रही है, आज कासिम यतीम हो रहा है, आज शहज़ादा कासिम यतीम हो रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं करबला में शहज़ादा कासिम की उम्र मुबारक 13 साल लिखी है। 50 हिजरी अगर शहादत है तो 13 साल 2 साल के कासिम। यतीमी का दर्द देखना पड़ा। अब अगला जुमला अपनी माँ बहनों के लिए भी कह दूं, मैं कहता हूँ शहज़ादा कासिम और शहज़ादा हसन एक की माँ है, एक की ज़ौजा है। जनाबे उम्मे फरमा, अजब किस्मत है इस बीबी की, शौहर के जनाजे में तीर दे, बेटे के जनाजे को टुकड़े टुकड़े दे, शौहर के जिगर के टुकड़े दे, और बेटे के जनाजे मेरी हिम्मत भी नहीं रही और चंद जुमले कह के जहमत खत्म कर रहा हूं। मैंने अभी अर्ज किया कि ये यतीमी का आगाज है ना शहज़ादा कासिम की। 2 साल के कासिम यतीम हो रहे हैं।